فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطر في الكساء وأومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على قال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى ويقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي والجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم
وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل. فقال علي إذن والله فزنا فاز شيعتنا والرب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله وفزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على آئیے. مرحومہ کی ایک بلندی درجات کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں. ایک مطلع چند اشعار مرحومہ کے وصال کے لیے کہ جو بھی دل میں لیے حیدر کی ولا جاتا ہے، جو بھی دل میں لیے حیدر کی ولا جاتا ہے اس کو سرور کے محبوں میں گنا جاتا ہے. اور جان لے سارے ملک یہ ہے غلام شبیر، جان لے سارے ملک یہ ہے غلام شبیر. روضہ شہ کا کفن اس کو دیا جاتا ہے محشر تک، نور روشن رہے آنکھوں میں صدا محشر تک. خاک کربل کو بھی ان پہ ہی رکھا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جو اشک غم سرور ٹپکے، اس کی آنکھوں سے جو اشک غم سرور ٹپکے، مثل موتی انہیں دامن میں سیا جاتا ہے، مثل موتی انہیں دامن میں سیا جاتا ہے. اور پنجتن اس کی لہد کو ہے منور کرتے، پنجتن اس کی لہد کو ہے منور کرتے. اور خلد کا قصر وہ دنیا میں بنا جاتا ہے. اور اپنا دیدار کرانے کو علی آتے ہیں، اپنا دیدار کرانے کو علی آتے ہیں. صلہ اقرار ولایت کا دیا جاتا ہے. اور مدح حیدر کی سناتے ہیں فرشتے آ کر، مدح حیدر کی سناتے ہیں فرشتے آ کر. ارے لطف مدحت سے وہ محمور کیا جاتا ہے. اور چلتی ہے نکھت فردوس بری مرقد میں، جام کوثر اسے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے. اور اس کے مرقد کو دکھا کر ہیں فرشتے کہتے، اس کے مرقد کو دکھا کر ہیں فرشتے کہتے. ارے دیکھو اس طرح سے دنیا میں جیا جاتا ہے. اس کے مرقد کو دکھا کر ہیں فرشتے کہتے، دیکھو اس طرح سے دنیا میں جیا جاتا ہے. اور جس نے شبیر کے مقصد کو بسایا دل میں، جس نے شبیر کے مقصد کو بسایا دل میں، ارے خلد میں اس کو بڑا قصر دیا جاتا ہے، خلد میں اس کو بڑا قصر دیا جاتا ہے. آئیے میں زین العابدین اون صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لیں، ایک باواز بلند صلوات سے استقبال کریں.
حضرات ایک سوال صلوات کا سہارا دیجیے. چار مصرے ہیں محسن نقوی کے کہ فشارِ قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، فشارِ قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، اور میں مشکلوں کی بھی طبیعت بحال کر دوں گا، میں مشکلوں کی بھی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد، علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. اور چار مصرے آخری امام کے حوالے سے ہیں کہ نبی کی آل خلیفہ امام کہتے ہیں، نبی کی آل خلیفہ امام کہتے ہیں، زباں سے ان کے لیے احترام کہتے ہیں، زباں سے ان کے لیے احترام کہتے ہیں. اور حسین کو رضی اللہ کہنے والے بھی، حسین کو رضی اللہ کہنے والے بھی ہمیشہ مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، ہمیشہ مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. جناب قاسم علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار. ریاض بھائی دیکھیں گے وہ جو مصرع آپ کا موہان میں ہوا تھا اسی زمین پہ کہ آج بھی سن ہے تمہارا وہی تیرا قاسم. دیکھیں قاری بھائی کہ آج بھی سن ہے تمہارا وہی تیرا قاسم، اور یہ سن ہے تیرا 1400 سالہ قاسم، اور یہ سن ہے تیرا 1400 سالہ قاسم. اور اپنے بابا کی طرح نبوی سراپا قاسم، پھر سے شبر کا ہے آنا تیرا آنا قاسم، پھر سے شبر کا ہے آنا تیرا آنا قاسم. اور زندگی اصل میں کیا ہے یہ بتایا شہ نے، زندگی اصل میں کیا ہے یہ بتایا شہ نے، ذائقہ موت کا تم نے ہے بتایا قاسم، ذائقہ موت کا تم نے ہے بتایا قاسم. اور کرتا فردوس سے آیا تیرے بابا کا مگر، کرتا فردوس سے آیا تیرے بابا کا مگر، ارے خل سے آئے گا سچ کر تیرا صحرا قاسم، خل سے آئے گا سچ کر تیرا صحرا قاسم. اور 14 صدیاں تجھے تقسیم نہیں کر پائیں، 14 صدیاں تجھے تقسیم نہیں کر پائیں. ارے تو ابھی تک وہی قاسم ہے تھا جیسا قاسم، تو ابھی تک وہی قاسم ہے تھا جیسا قاسم. اور شامیوں جان لو عباس چچا ہے اس کے، شامیوں جان لو عباس چچا ہے اس کے، شاہ مرداں سے دلاور کا ہے پوتا قاسم. اور صلح نامے میں حسن نے جسے تبدیل کیا، آج مقتل میں کرے گا وہی حملہ قاسم، آج مقتل میں کرے گا وہی حملہ قاسم. اور ایک کو 4 کیا، 4 کو 2 4 کیا، ایک کو 4 کیا، 4 کو 2 4 کیا. ارے غیظ میں حیدر کرار کا جلوہ قاسم، غیظ میں حیدر کرار کا جلوہ قاسم. اور شام کا ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا قاسم، شام کا ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا قاسم. ارے تیری تلوار کا جس میں نہ ہو چرچا قاسم، تیری تلوار کا جس میں نہ ہو چرچا قاسم. آئیے میں جناب حسن جعفر صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لیں، باواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں. بس ایک مطلع اور کچھ شعر حاضر ہوں. برائے قطع ہے کلی ہے، وہ کلی ہے، وہ برائے قطع ہے. مطلع حاضر ہے کہ دل اشرار میں عباس کا ڈر بولتا ہے، دل اشرار میں عباس کا ڈر بولتا ہے، رات بھر بولتا ہے وقت سحر بولتا ہے. دل اشرار میں عباس کا ڈر بولتا ہے، رات بھر بولتا ہے وقت سحر بولتا ہے. اور یہ بھی فرزند علی ابن ابو طالب ہیں، یہ بھی فرزند علی ابن ابو طالب ہیں،
رن میں عباس کے نیزے کا ہنر بولتا ہے۔ یہ بھی فرزند علی ابن ابو طالب ہیں، رن میں عباس کے نیزے کا ہنر بولتا ہے، اور ٹوٹ جائے گی ستمگر تیرے نیزے کی انی، ٹوٹ جائے گی ستمگر تیرے نیزے کی انی، لشکر ظلم سے اکبر کا جگر بولتا ہے، لشکر ظلم سے اکبر کا جگر بولتا ہے۔ اور تم گلا کاٹ کے خاموش کہاں کر پائے، تم گلا کاٹ کے خاموش کہاں کر پائے، تیغ پر ہے سر شبیر مگر بولتا ہے۔ تم گلا کاٹ کے خاموش کہاں کر پائے، تیغ پر ہے سر شبیر مگر بولتا ہے۔ اور آج میسم کے قصیدوں سے زبانیں لے کر، آج میسم کے قصیدوں سے زبانیں لے کر، عشق حیدر کی اجازت سے شجر بولتا ہے، عشق حیدر کی اجازت سے شجر بولتا ہے۔ اور اذن مل جائے خدا کا تو اٹھاؤں تلوار دیکھیں گے قریب بھائی کہ اذن مل جائے خدا کا تو اٹھاؤں تلوار، پردہ غیب سے زہرا کا پسر بولتا ہے، پردہ غیب سے زہرا کا پسر بولتا ہے، پردہ غیب سے زہرا کا پسر بولتا ہے۔ اور لشکر شام تیری شام ڈھلی جاتی ہے، لشکر شام تیری شام ڈھلی جاتی ہے، اور سر شبیر باعنوان سحر بولتا ہے، لشکر شام تیری شام ڈھلی جاتی ہے، لشکر شام تیری شام ڈھلی جاتی ہے، اور سر شبیر باعنوان سحر بولتا ہے۔ اور مسکراتے ہوئے اصغر نے کہا تھا جعفر مسکراتے ہوئے اصغر نے کہا تھا جعفر، آج بھی خون میں حیدر کا اثر بولتا ہے، آج بھی خون میں حیدر کا اثر۔ ایک ماتمی ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے۔ ایک ماتمی، ماہ شعبان میں چاہتا ہوں کہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے سبھی کا ذکر ہو جائے کہ ایک ماتمی ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے۔ یہ خط غم سرور میں گرفتار کا خط ہے، یہ خط غم سرور میں گرفتار کا خط ہے۔ اور دیکھیں گے خاص طور سے کہ ہے جی میں زباں بھیج دوں اس بار میں خط میں، ہے جی میں زباں بھیج دوں اس بار میں خط میں، ارے وہ جان لے یہ میسم تمار کا خط ہے جی میں زباں بھیج دوں اس بار میں خط میں، وہ جان لے یہ میسم تمار کا خط ہے۔ اور غازی کا علم خط کے لفافے پہ سجاؤں، غازی کا علم خط کے لفافے پہ سجاؤں، ارے پہلے سے خبر ہو کہ وفادار کا خط ہے، پہلے سے خبر ہو کہ وفادار کا خط ہے۔ اور ہے یہ بھی ارادہ کہ رکھوں آنکھ، ہے یہ بھی ارادہ کہ رکھوں آنکھیں میں اس میں، ہے یہ بھی ارادہ کہ رکھوں آنکھیں بھی اس میں، ارے وہ جان لے یہ طالب دیدار کا خط ہے، وہ جان لے یہ طالب دیدار کا خط ہے۔ میں روضہ شبیر عریضے میں بناؤں، میں روضہ شبیر عریضے میں بناؤں، ارے وہ جان لے یہ خط کسی زوار کا خط ہے، میں روضہ شبیر عریضے میں بناؤں، وہ جان لے یہ خط کسی زوار کا خط ہے۔ یہ میں یاسر صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لیں، ایک باوز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ بس ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں حضرات، سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے اولاد کربلا میں علی و بطول کی، اولاد کربلا میں علی و بطول کی، لاکھوں سے لڑ رہی تھی لڑائی اصول کی، اولاد کربلا میں
علی و بطول کی. ان میں تھا ایک صغیر جو آیا تھا کربلا. ان میں تھا ایک صغیر جو آیا تھا کربلا. وہ لے گیا بچا کر شریعت رسول کی. وہ لے گیا بچا کر شریعت رسول کی. تو ملتا رہا یزید ندامت سے اپنے ہاتھ. ملتا رہا یزید ندامت سے اپنے ہاتھ کہ شبیر سے الجھ کر بڑی میں نے بھول کی. شبیر سے الجھ کر بڑی میں نے بھول کی. آخری شعر حضرات یہ بھی دیکھیں کہ دریا یہ کہے کہ آ گیا چلو میں شیر کے. صلوات بھیج دیں محمد والا. دریا یہ کہے کہ آ گیا چلو میں شیر کی. عباس میں نے آپ کی بیعت قبول کی. عباس میں نے آپ کی بیعت قبول. آئیے میں قبل اس کے قارب صاحب کو آواز دوں. ایک مطلب چند اشعار کہ دیکھیں گے کہ ہم شاعروں کا ایک یہ ایمان ہی تو ہے. ہم شاعروں کا ایک یہ ایمان ہی تو ہے. یہ شعر گوئی سنت عمران ہی تو ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. کہ یہ شاعروں کا ایک یہ ایمان ہی تو ہے. یہ شعر گوئی سنت عمران ہی تو ہے. اور شبیر کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ میرے لال. شبیر کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ میرے لال. ارے قاسم یہ کہہ رہے ہیں چچا جان ہی تو ہے. شبیر کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ میرے لال. ارے قاسم یہ کہہ رہے ہیں چچا جان ہی تو ہے. اور تلوار کی نیام ہے ظالم کو کیا خبر. تلوار کی نیام ہے ظالم کو کیا خبر. ارے اس کو یہ لگ رہا تھا قلمدان ہی تو ہے. اس کو یہ لگ رہا تھا قلمدان ہی تو ہے. اور دوزخ کو ہرملا چلا اور ہر سوئے جنا. دوزخ کو ہرملا چلا اور ہر سوئے جنا. ارے کرب و بلا بھی حشر کا میدان ہی تو ہے. کرب و بلا بھی حشر کا میدان ہی تو ہے. میں جناب قارب صاحب کی خدمت میں ملتمس و تشریف لیں. ایک باوز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں. ایک مطلب دو تین شہزادی کے حوالے سے کہ چشم رسول حق کا اجالا ہے فاطمہ. چشم رسول حق کا اجالا ہے فاطمہ. انگشتری دین کا نگینہ ہے فاطمہ. اور عذرا بطول مرضیہ زہرا ہے فاطمہ. عذرا بطول مرضی زہرا ہے فاطمہ. مریم جسے پڑھیں وہ صحیفہ ہے فاطمہ. مریم جسے پڑھیں وہ صحیفہ ہے فاطمہ. اور شعر دیکھیں کہ کل عالمی کے واسطے رحمت ہے جو بشر. کل عالمی کے واسطے رحمت ہے جو بشر. اس رحمت خدا کی مسیحا ہے فاطمہ. اس رحمت خدا کی مسیحا ہے فاطمہ. اور کوئی نہیں رسول کی دختر سوا بطول.
کوئی نہیں رسول کی دختر سوا بطول، اس شہر بے نظیر میں تنہا ہے فاطمہ، اس شہر بے نظیر میں تنہا ہے فاطمہ۔ اور قارب قسم ہے رفعت معراج عبد کی، قارب قسم ہے رفعت معراج عبد کی، قدرت کا سب سے قیمتی تحفہ ہے فاطمہ، قدرت کا سب سے قیمتی تحفہ ہے فاطمہ۔ آئیے میں جناب آصف کسٹوائی صاحب کو آواز دوں، بس 3 شعر ان کے لیے کہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ یوں بھی علی کا نام لیا ہے نماز میں، یوں بھی علی کا نام لیا ہے نماز میں، ارے واجب یہ واجبات کے دوران ہی تو ہے، واجب یہ واجبات کے دوران ہی تو ہے، اور یہ بھی خدا کی بات ہے وہ بھی خدا کی بات، یہ بھی خدا کی بات ہے وہ بھی خدا کی بات، ارے نہج البلاغہ اصل میں قرآن ہی تو ہے، یہ بھی خدا کی بات ہے وہ بھی خدا کی بات، ارے نہج البلاغہ اصل میں قرآن ہی تو ہے، اور جس کی صدا پر کہتے ہیں لبیک یا حسین، جس کی صدا پر کہتے ہیں لبیک یا حسین، ارے وہ ہو نہ ہو غدیر کا اعلان ہی تو ہے، جس کی صدا پر کہتے ہیں لبیک یا حسین، وہ ہو نہ ہو غدیر کا اعلان ہی تو ہے۔ آئیے میں آواز دوں جناب آصف کسٹوائی صاحب کو تشریف لیں، ایک باواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات، چونکہ ایک مرحومہ کی اظہار ثواب کی مجلس ہے، ایک بانداز نظم کلام ہے، اور اس میں ہم نے موت کا تصور، جو موت لوگ ڈرتے ہیں، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب انسان کو جس دن یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہوئی، پھر وہ خود، مطلب آنے کا نہیں، وہ خود جا کے موت پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تصور کیجئے گا ذرا سا، اور ریاض بھائی دیکھیے گا، زندگی کیا ہے؟ ایک گتھی ہے، زندگی کیا ہے؟ ایک گتھی ہے، کون سلجھائے کس سے سلجھی ہے، کون سلجھائے کس سے سلجھی ہے، اور سارے الجھے ہیں پیچ و خم اس کے، سارے الجھے ہیں پیچ و خم اس کے، پھر بھی یہ دیکھنے میں اچھی ہے، پھر بھی یہ دیکھنے میں اچھی ہے، اور وہ گرہ گیر زلف ہے اس کی، وہ گرہ گیر زلف ہے اس کی، جو سنوارے کہاں سنورتی ہے، جو سنوارے کہاں سنورتی ہے، اور سختیوں میں کبھی یہ سنگ صفت، زندگی دیکھیے گا، تصور کیجئے زندگی کو کہ سختیوں میں کبھی یہ سنگ صفت، اور کبھی موم سی پگھلتی ہے، اور کبھی موم سی پگھلتی ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، قارئین ہے کہ جب یہ ذرات میں بکھر جائے، جب یہ ذرات میں بکھر جائے، پھر سمیٹے کہاں سمٹتی ہے، جب یہ ذرات میں بکھر جائے، پھر سمیٹے کہاں سمٹتی ہے، اور زندگی کیا ہے؟ چاک پہ مٹی، زندگی کیا ہے؟ چاک پہ مٹی، ارے یہ بنی اور یہ بگڑتی ہے، یہ بنی اور یہ بگڑتی ہے، یہ بنی اور یہ بگڑتی ہے، امتحان اس کے جتنے میٹھے ہیں، امتحان اس کے جتنے میٹھے ہیں، یہ نتیجے میں اتنی کڑوی ہے، یہ نتیجے میں اتنی کڑوی ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے گا کہ اب اسے کیسے کامیاب کریں، اب اسے کیسے کامیاب کریں، جب یہ اس فکر سے گزرتی ہے، جب یہ اس فکر سے گزرتی ہے، اور یہ فکر تھک کے بیٹھے جب،
اور یہ فکر تھک کے بیٹھے جب، ارے تب ضرورت علی کی پڑتی ہے، اور یہ فکر تھک کے بیٹھے جب، تب ضرورت علی کی پڑتی ہے، اور جب علی بخش دیں حیات اسے، حیات، جب علی بخش دیں حیات اسے، ارے پھر تو سولی بھی اس سے ڈرتی ہے، جب علی بخش دیں حیات اسے، جب علی بخش دیں حیات اسے، پھر تو سولی بھی اس سے ڈرتی ہے، اور زندگی کامیاب ہوتے ہی، زندگی کامیاب ہوتے ہی موت پہ جا کے ٹوٹ پڑتی ہے، زندگی کامیاب ہوتے ہی موت پہ جا کے ٹوٹ پڑتی ہے، اور عزم محکم ہو پہلے پھر آصف، عزم محکم ہو پہلے پھر آصف، کوئی گتھی تبھی سلجھتی ہے، کوئی گتھی تبھی سلجھتی ہے۔ آئیے حضرات بس 4 مصروں سے میں مولانا موصوف کی خدمت میں آواز دوں کہ جہان کی نا امیدیوں میں امید مولا کی دید سے ہے، جہان کی نا امیدیوں میں امید مولا کی دید سے ہے، ہماری قربانیوں کا جذبہ جواں حسین شہید سے ہے، ہماری قربانیوں کا جذبہ جواں حسین شہید سے ہے، اور ہماری مسجد تمہارا حملہ اسی سے پہچان لے گی دنیا، ہماری مسجد تمہارا حملہ اسی سے پہچان لے گی دنیا، ارے ہمارا رشتہ حسین سے ہے، تمہارا رشتہ یزید سے ہے، ہماری مسجد تمہارا حملہ اسی سے پہچان لے گی دنیا، ہمارا رشتہ حسین سے ہے، تمہارا رشتہ یزید سے ہے۔ آئیے میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا ملتمس و تشریف لیں، ایک باواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم، دافع البلاء وباء والقحط والمرض والجہل، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا، مصباح الظلم جمیل الشیم، شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ والسدرۃ المنتہا ومقامہ قاب قوسین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وحور المیامین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ کتاب مبین وہو واصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ صلوات پڑھے بر ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ
हफीज़ुन्निसा बिनत मोहम्मद मूसा मरहूम के रूह को इसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। ذرا قریب اگر اور آ جائیں آپ لوگ تھوڑا، آصف بھائی اور قریب آ جائیں تھوڑا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 جس میں اللہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب میں نے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا، جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا، پیٹ سے تمہیں نکالا، تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، ذرہ برابر بھی تمہارے پاس علم نہیں تھا، بالکل تم جاہل تھے، ذرہ برابر بھی تمہارے پاس علم نہیں تھا جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، ذرہ برابر بھی تمہارے پاس علم نہیں تھا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ جعل لکم السمع، پھر میں نے تمہیں سننے کی طاقت عطا کر دی۔ کیا خدا کی قسم، آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا قدرت نے گفتگو کی ہے اپنے بندوں سے۔ جعل لکم السمع، پھر میں نے 2 کان عطا کیے، سننے کی طاقت عطا کی۔ والابصار، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں نے، کیا خدا کی قسم آیت ہے نوجوانوں دیکھو، جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر میں نے کیا کیا؟ جعل لکم السمع، ہم نے تمہیں سننے کی طاقت عطا کر دی۔ والابصار، ہم نے 2 آنکھیں عطا کی، دیکھنے کی میں نے دیکھنے کی طاقت عطا کر دی۔ والافئدۃ، اور اس کے بعد پھر ہم نے عقل و شعور کی دولت عطا کر دی۔ یہ اللہ جو عطا کر رہا ہے اپنے بندے کو، اور وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تھا نا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ جو نعمت میں نے سننے کی دی ہے، یہ جو دیکھنے کی نعمت دی ہے، یہ میں نے یوں ہی نہیں دی ہے، میں نے اس لیے دی ہے کہ ان کے وسیلے سے علم حاصل کرو۔ کیا خدا کی قسم، اسلام کا کتنا گہرا رشتہ ہے علم سے، کتنا گہرا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے جو تمہیں سننے کی طاقت دی، یہ جو کان عطا کیے، یہ جو آنکھیں عطا کی، یہ اس لیے تاکہ ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ والافئدۃ، اور پھر میں نے عقل و شعور کی دولت عطا کر دی، اس لیے تاکہ تم پرکھ سکو کہ کون سا علم حاصل کرے تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ کیا والافئدۃ، اور اس کے بعد قدرت کہتی ہے، دیکھیے قدرت نے یہ جو آپ کو عطا کیا ہے تو آپ سے بھی تو وہ کچھ چاہتی ہے، وہ کچھ چاہتی ہے نا آپ سے، کہ آپ کو یہ نعمتیں عطا کر دی یوں ہی کر دی؟ نہیں، اللہ اب کہتا ہے، کیا خدائی۔ لیکن آپ صاحبان علم تشریف فرما ہے، بہت توجہ سے سنیں، کیا گفتگو ہے۔ اب اللہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے،
یہ نعمتیں دے رہا ہے، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کیا دیکھیں آصف صاحب، میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ جو میں نے دولتیں دی ہیں، یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے تم علم حاصل کر لو، علم حاصل کرو، اور جب علم آ جائے، کیا خدا کی قسم اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تشکرون، اور جب علم آ جائے، تمہارے پاس علم آ جائے، لعلکم تشکرون، تب میرا شکریہ ادا کرو۔ کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں کیا جملہ ہے، علم آ جائے، یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ تاکہ علم حاصل کرو، اور جب علم آ جائے تب میری نعمتوں کا، میں کیا کہہ رہا ہوں، تب میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی اللہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا میں شکریہ جاہلوں کا پسند نہیں کرتا، عالموں کا پسند کرتا۔ کیا صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جس وسیلے سے تم اس کائنات میں آ رہے ہو وہ وسیلہ تمہاری ماں ہے، یہ ماں ہے۔ میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، کیا خدا ہے، میں نے سننے کی طاقت دی۔ اب آپ غور کریں، سننے کی طاقت عطا کی، صاحبان علم تشریف فرمائے، سننے کی طاقت۔ قرآن مجید میں یہ بہت ہی میرا عظیم ٹاپک ہے، یعنی کہ مسلسل اس پہ کئی اشرے ہیں جو خطاب کیے ہیں میں نے، اور مجلسیں، چونکہ حالات حاضرہ پہ اگر گفتگو کی جائے تو اس سے بہتر کوئی آیت جو ہے، کیا خدائی قسم آپ دیکھیں، تو اگر آپ دیکھیں کہ حواس خمسہ، یہ جو سینس جو ہیں، جو 5 حواس خمسہ، یعنی کہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، لمس محسوس کرنے کی طاقت، یہ حواس خمسہ ہے۔ ان میں جو سب سے پہلے سینس وجود میں آتا ہے ان حواس خمسہ میں، وہ ہے سماعت، سننے کی طاقت۔ کیا آپ دیکھیں، سننے کی طاقت، اسی لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں دیکھنے اور سننے کا ذکر آیا ہے قرآن میں، وہاں پہلے سمیع ہے۔ کیا خدائی قسم آپ دیکھیں، پہلے جہاں جہاں قرآن مجید میں، آئی ڈاکٹر صاحب، ارے ادھر آ جائیے، صلوات پڑھیں پر فَجَلْنَاهُ سَمِيعٌ۔ آپ دیکھیں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، میں نے سننے کی طاقت عطا کی، میں نے دیکھنے کی طاقت عطا کی۔ تو پہلے انسان سنتا ہے، کیا خدائی قسم یہ قرآن ہے، بعد میں دیکھنے کا ذکر ہے، یعنی پہلے انسان سنتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے، 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات کہی کہ جو سب سے پہلے سینس وجود میں آتا ہے وہ ہے سننے کی طاقت، وہ ہے سننے کی طاقت۔ خدا کی قسم انسان پہلے سنتا ہے، 1400 سال پہلے قرآن نے سننے کا ذکر کیا ہے، سننے کا۔ آج میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی اور اس نے یہ بات کہی کہ ہاں بطن مادر میں جو سب سے پہلے بچے میں سینس وجود میں آتی ہے وہ ہے سننے کی طاقت۔ کیا خدا کی قسم آپ سن رہے ہیں، آج میڈیکل سائنس نے، اور لاکھوں سلام آل محمد پر، آل محمد پر لاکھوں سلام، کہ 1400 سال پہلے آل محمد نے کہا تھا کہ دیکھو اگر بطن میں بچہ آ جائے تو گفتگو اچھی کرنا کیونکہ بچہ سن رہا ہے۔ بچہ سن رہا ہے، بچہ دیکھ نہیں سکتا، بچہ بول نہیں سکتا، بچہ بو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن سن سکتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، اسی لیے بطن مادر میں بچہ سنتا ہے۔ آل محمد نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی کہ دیکھو بطن مادر میں بچہ سن رہا ہے، لہذا گفتگو اچھی کرو۔ اب آپ ذرا غور کریں، سب کچھ اسلام نے کہہ دیا، اس ایک فقرے میں آل محمد کے سب کچھ ہے، پورا اسلام ہے۔
آپ غور فرمائیں کہ بچہ سن رہا ہے، یعنی بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا امام کا سپاہی ہو جائے، ہمیں امام کے سپاہی میں شمار کیا جائے، ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں نا۔ آپ غور فرمائیں، سپاہی ایسے ہی نہیں بنتا ہے، سپاہی کے بھی شرائط ہوتے ہیں نا۔ امام فرماتے ہیں کہ بچہ جب بطن میں آ جائے تو گفتگو اچھی کرو، اچھی کرو۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑی بڑی جو شخصیتیں ہیں، آیت اللہ حضرات ہیں، یہ کسی مدرسے میں پڑھنے سے آیت اللہ نہیں ہوئے ہیں، خود ساختہ آیت اللہ تو بہت ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو آیت اللہ کہہ سکتے ہیں، بہت سارے ہیں، پاکستان، ہندوستان، ہر جگہ جو آیت اللہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو جو آپ لائف ہسٹری اگر آپ پڑھیں، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ خوئی، ان کی آیت اللہ، تو ان کی ہسٹری میں ہے، لائف ہسٹری میں، کہ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میری پرورش اس طرح کی کہ بغیر وضو کے کبھی شیر بھی نہیں پلایا، دودھ بھی نہیں پلایا۔ آپ دیکھیں اس طرح پرورش ہوتی ہے، تب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے۔ بطن مادر میں بچہ سن رہا ہے، گفتگو اچھی کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ بچہ بطن میں آ گیا، وقت نہیں کٹ رہا ہے تو کیبل کے اوپر جو ہے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، گانے کی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہے تو بچہ سن رہا ہے۔ تو بچہ سن رہا ہے نا، گفتگو میں معیار ہی نہیں ہے، کوئی زوجہ سے اس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے، بچہ تو سن رہا ہے نا، نسل تو آپ کی ہے نا، اولاد تو آپ کی ہے نا۔ آپ دعا کر رہے ہیں کہ مولا کا یہ سپاہی ہو جائے، اور تیاری کیا ہے، کیا خدائی خزام۔ آپ دیکھیں یہ سب چیزیں عقلی باتیں ہیں، اور یہ سب سامنے کی باتیں ہیں، اگر صاحب عقل ہے تو وہ غور کریں گے۔ بچہ سن رہا ہے، بچہ سن رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہماری اولاد خراب ہو گئی، اور ہم تو ایسے نہیں ہیں، اور میری اولاد نہیں ہے۔ اولاد کا قصور نہیں ہے، آپ کی انتخاب کا قصور ہے۔ انتخاب، کیا خدائی قسم، انتخاب۔ جب رشتہ کے لیے اٹھے تو معیار جو تھا وہ یہ تھا کہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ بد شکل انسان بھی، ہم لوگوں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا رشتہ کچھ بتائیے۔ کل ہی ایک صاحب کا فون آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مولانا کچھ چاہیے نہیں، کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے سب دیا ہے، بس لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو میں تھوڑا برجستہ بولتا ہوں، میں نے کہا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کیا خدا کی قسم، آپ غور فرمائیں، آپ دیکھیں، کبھی آل محمد نے صورت کی بات نہیں کی، ہمیشہ سیرت کی بات کی۔ اگر سیرت کی بات نہیں آل محمد کرتے تو عرب کے خوبصورت ترین لوگ پہلو میں ہوتے، بلال نہیں ہوتے۔ انتخاب سیرت پر ہوتا ہے، کردار پہ ہوتا ہے، صورت پہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ بلال کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ اور رحمت للعالمین کے پہلو میں بیٹھا ہے، یہ میرا غلام، ہم اسے اشارے پہ بلاتے تھے اور یہ دوڑتا ہوا چلا آتا تھا۔ اس دور کے چودھری لوگ جو تھے ظلم و ستم کیا کرتے تھے، غلام کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ غور فرمائیں، آل محمد کی نگاہیں اپنے چاہنے والوں کو انتخاب کر لیا کرتی ہیں، وہ کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ امام کہاں ہے، آپ کا عمل ہی آپ کو منتخب کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، امام نے آپ کے عمل کو دیکھ کر آپ کو اپنے سپاہی میں شمار کر لیا۔ رسالت کی نگاہ نے دیکھا، ارے اس کے دل میں تو میری محبت کی شمع روشن ہو چکی ہے، چن لیا۔ رسول دیکھ رہے تھے کہ دنیا آواز دے رہی ہے اور بلال دوڑ رہا ہے،
کبھی ادھر ادھر آواز دی جا رہی تھی بلال ادھر آؤ، بلال دوڑتے ہوئے ادھر آتے تھے، کبھی ادھر سے آواز آتی تھی بلال ادھر آؤ، بلال دوڑتے ہوئے غلام غلام. کیا خدائی قسم کیا سلوک ہو سکتا ہے ترا عرب کا، آپ تصور کریں. بلال دوڑ رہے تھے، لوگ آواز دے رہے تھے، رسالت کی نگاہ دیکھ رہی تھی. بس رسول نے بھی یہ طے کر لیا کہ میں اپنے بلال کو اتنا بلند کروں گا کہ آج تم آواز دے رہے ہو، بلال دوڑ رہا ہے، کل بلال آواز دے گا، تم دوڑو گے. جب دنیا نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ حبشی ہے، کالا ہے، زبان اچھی نہیں ہے، یعنی زبان کا مطلب یہ کہ سین اور شین، سین کو شین کہتا ہے بلال، شین کو سین، یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ رسول اسلام نے تب فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نگاہ میں صورت کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں سیرت کی اہمیت ہے. دیکھو تم بلال کی زبان کی کیا خدا کی قسم، آپ دیکھیں صاحبان نے، تم بلال کے زبان کی حرکت کو دیکھ رہے ہو اور اللہ بلال کے دل کی دھڑکن کو دیکھ رہا ہے، کس طرح اللہ کی یاد میں یہ دھڑک رہا ہے. اس کے بعد رسول نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ اگر میں کسی معزن کا انتخاب کروں تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے ہٹا کے کسی اور کو وہاں پر لاؤ. تو جب مسلمان معزم کو بدل نہیں سکتا، صلوات بڑھے بر محمد و آل محمد. تو معزز سامعین کرام غور فرمائیں، کردار، کریکٹر. ماں اگر تلاوت کلام پاک کرتی ہے تو بچے متقی پیدا ہوتے ہیں، اور ماں اگر سینما بین ہوتی ہے تو بچے ایکٹر اور بیڈ کریکٹر ہوتے ہیں. یہ تو تربیت کی بات ہے. آپ غور کریں، رسول اسلام کے پاس شوہر اور زوجہ وہ دونوں اچھی شکل لگتے تھے. وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. صاحبان علم تشریف فرما ہے، کتنی احتیاط کی، اچھی نسل کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، کتنی. بہت توجہ سے سنیں. رسول اسلام کی خدمت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ ماں کے بطن میں آتا ہے نا تو اچھی تصویریں باپ جو ہے وہ لا کر حجرے میں لگا دیتا ہے. ہونے والی ماں بھی کہتی ہے کہ کسی خوبصورت بچے کی تصویر کمرے میں لگا دیجیے تاکہ میں دیکھتی رہوں، تاکہ اس کا عکس جو ہے منتقل ہو جائے میرے، تاکہ یہ بھی خوبصورت ہو. یہی تو ہے نا، اور کیا کانسیپٹ. آپ جانتے ہیں رسول اسلام کی خدمت میں زوجہ اور شوہر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو رسول اسلام نے فرمایا بتاؤ. تو کہا یا رسول اللہ ہم دونوں اچھی شکل لگتے ہیں، خوش شکل ہیں، مگر بچہ ہمارا سیاہ ہے. دیکھیں کتنے احتیاط کی ضرورت ہے اچھی نسل کے لیے. بچہ سیاہ ہے، سیاہ. یا رسول اللہ بچہ شک لے کر یا دادیال میں کسی کے لے کر آتا ہے یا نانیال میں، لیکن نانیال اور دادیال چھوڑیے پورے علاقے میں بچہ ہی ایسا نہیں ہے، یہ تو بالکل سیاہ ہے. رسول اسلام نے کہا بچہ تو تمہارا ہی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب تم دونوں ملاقات کر رہے تھے اس وقت تمہارے تصور میں حبشی تھا، حبشی. اللہ اکبر، کتنے احتیاط کی ضرورت ہے اچھی نسل کے لیے. فکر بھی پاک ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو معزز سامعین کرام آپ غور فرمائیں، انتخاب زوجہ پہ آپ جانتے اسی لیے آل محمد نے زور دیا ہے کہ اگر رشتہ کرنا تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا. آپ دیکھیں آل محمد فرما رہے ہیں بہت زور ہے رشتے پہ، بہت سوچ سمجھ کے کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ آج تو تمہاری زوجہ ہے، کل وہ تمہارے بچوں کی ماں ہوگی. جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. معزز سامعین کرام، انتخاب زوجہ
ماں کے بطن میں بچہ آ گیا، گفتگو اچھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ سن رہا ہے. اب آپ دیکھیں تربیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اسی لیے یاد رکھیے، اسی لیے پوری کائنات میں کسی بھی اسکالر سے اگر آپ یہ سوال کریں، پاک و پاکیزہ طرح سے اگر نظر کا سامان تیار ہوتا ہے اور اس نظر کے سامان کو، بھائی دیکھیں آصف صاحب، اگر کسی نجس ظرف میں کیا کہہ رہا ہوں، پاک و پاکیزہ سامان ہے نظر کا، حاضری کا، اسے اگر کسی نجس ظرف میں ڈال دیا جائے تو پورے گھر والے چیخ پڑیں گے، یہ کیا کر دیا، کیا ہوا؟ ارے پاک و پاکیزہ سامان تھا لیکن چونکہ ظرف نجس تھا، ظرف، اب اس میں جو سامان گیا تو وہ بھی نجس ہو گیا. اسی لیے اسلام کہتا ہے آل محمد پہلے تربیت پھر علم. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تربیت کے ساتھ علم ہوگا تو وہی علم مجاہد بنا دے گا، بغیر تربیت کے علم ہوگا وہ دہشت گرد بنا دے گا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تربیت، پہلے تربیت ہے. تربیت کا سلسلہ بطن مادر سے شروع ہو گیا. آپ دیکھیں علم کے اوپر سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے تو آل محمد نے، اسلام نے سب سے زیادہ. خدا کی قسم آپ غور کریں، یعنی آپ غور کریں کہ امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا امام برحق کی سب سے آسان پہچان کیا ہوگی؟ ہم اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے؟ آسان پہچان بتا دیجئے. آپ غور کریں، قیامت کا جملہ ہے جو امام نے فرمایا. آپ دیکھیں کتنا گہرا رشتہ ہے علم کا اسلام سے. امام نے فرمایا کہ امام برق کی سب سے آسان پہچان یہ ہوگی کہ ان سے جس ملک کی زبان میں تم سوال کرو گے اسی زبان میں وہ جواب دیں گے. اللہ اکبر. جس زبان میں سوال کرو گے اسی زبان میں وہ جواب دیں گے. یہ علم. ہمارا رشتہ جو ہے، آج ہم آنسو بہاتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے بتائیے کیسے، اور ہم ایجوکیشن سے دور ہیں. اور یہ ہم ایجوکیشن سے دور کیوں ہیں؟ ہم محاسبہ نہیں کر رہے ہیں. ہم دور تھے نہیں، دور ہو گئے ہیں. ورنہ اکبر کا دور تو ابھی 200 سال پرانا ہے، ابھی دور ہے. اکبر بادشاہ تھا نا. یہ جو ملک ہے اس سے کہیں بڑا ملک تھا، اور بھی کئی ملک تھے جو اس میں تھے، لیکن اکبر بادشاہ تھا. جانتا تھا کہ حکومت جہالت کی بنا پہ تو کیا نہیں جا سکتا. حکومت کے لیے صاحبان علم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں اکبر نے یوں ہی حکومت نہیں کی. ذہین تھا، عقل مند تھا. اس نے سوچا کہ حکومت کرنی ہے تو صاحبان علم، صاحبان عقل کو اپنے ساتھ، تو اس نے پورے ملک سے اس نے انتخاب کیا اپنے حکومت کو چلانے کے لیے کہ جو سب سے عقل مند، پڑھے لکھے، بڑے اسکالر جو ہوں، جو حکومت چلا سکتے ہوں، ان کا انتخاب کیا. تو 9 افراد نکلے پورے ملک سے. 9 افراد کا انتخاب کیا جو 9 رتن کہلائے. 9 رتن. آپ غور کریں ہم کہاں تھے، یہ قوم کہاں تھی اور آج کہاں ہے. 9 رتن پورے ہندوستان یعنی پورے ملک سے جو انتخاب کیا وہ 9 افراد تھے، اور ان 9 میں 5 علی کے شیعہ تھے. 5 اہل بیت کے چاہنے والے تھے، شیعہ تھے. آپ دیکھیں ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں. ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. خدا کی قسم مجھے تو بہت سارے اسکالر ایسے ملے جنہوں نے کہا مولانا ہم نے تو اسکالرشپ کے اوپر پوری پڑھائی کی ہے. اسکالرشپ پہ. تو خدا کی قسم
आले मोहम्मद के चाहने वालों का रिश्ता इल्म से होता है, सिर्फ इल्म। आज ईरान आप देख रहे हैं, ईरान सरबलंद क्यों है? ईरान सरबलंद इसलिए है कि वो आले मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आप देखिए, आज अपने इल्म और ज़हानत की बिना पे ईरान जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क होता चला जा रहा है। इल्म, दुनिया ने सोचा ही नहीं था कि मौलवी, मौलाना और दुनियावी तालीम, मौलाना और इल्म। खुदा की कसम, हमारे मुल्क के मौलवियों के मिजाज से वहां के मौलवियों का मिजाज अलग है। आप बिल्कुल ये ना समझिएगा। आप देखिए, इल्म की बुनियाद पर, सिर्फ हुकूमत आप इल्म की बुनियाद पे कर सकते हैं, सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। मुअज़्ज़िज़ साहब ने कहा, खुदा की कसम, इल्म की बुनियाद पर। बस गुफ्तगू आखिरी मरहले पे, उसके लिए जरूरी है कि इंतखाब ज़ौजा, ज़ौजा का इंतखाब जब आप करें, हमारे नौजवान करें, तो ये सोचे कि बेहतरीन माँ हो, इसलिए कि आज वो ज़ौजा है, कल आपके बच्चों की माँ। जैसी माँ वैसी औलाद, बस गुफ्तगू। अब आप देखें बतने मादर में, इसीलिए रसूल इस्लाम ने जो फरमाया कि इल्म हासिल करो महद इलल लहद, माँ की आगोश से कब्र तक। अब आप बताइए, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, साहिबान तशरीफ फरमा है, पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी किताबों को उठा के देख लीजिए, इल्म के सिलसिले में अगर ये बात की गई हो, अरे इल्म के सिलसिले में तो बच्चों की उम्र तय कर दी गई है कि बच्चा 2.5 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए, 3.5 साल का हो जाए, तब उसे इल्म की तरफ, वरना खेलने दीजिए। अभी इस्लाम क्या कहता है? नहीं, महदिल लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से, माँ की आगोश से कब्र तक। इल्म का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चा बतने मादर में आया, तरबियत, आगोशी मादर में आया, इल्म दो, इल्म दो। तुम ये समझ रहे हो कि ये बच्चा सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा, नहीं, बच्चा सुन रहा है, इसे इल्म दो। कौले मुस्तफ़ा पर हमें मुकम्मल ईमान। इसीलिए जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, माँ की आगोश में हुक्म, क्या खुदा की कसम, आले मोहम्मद का हुक्म, मुकम्मल ईमान कि बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है। इसीलिए रसूल इस्लाम ने फरमाया इल्म दो। एक कान में जो अजान दी जाती है, दूसरे में अकामत, ये इल्म है दरस जो पहुंचाया जाता है, ये इल्म है। इल्म दो, बच्चा सुन रहा है, आगोश मादर से कब्र तक। जैसे ही बच्चा माँ की आगोश में आए, उसे इल्म दो, अच्छी गुफ्तगू करो, कब्र तक। अब आप बताइए, कब्र तक इल्म कैसे हासिल होगा? भाई कब्र तक इंसान कब जाता है? जब मर जाता है। अरे जब मर जाएगा तो फिर इल्म का। घर वाले भी जल्दी जल्दी करते हैं कि पहुंचा दिया जाए, है? और मॉडर्न ज़माने में तो बच्चे चाहते हैं कि थोड़ी सी भी ताख़ीर ना हो घर में। और हद तो यह है कि घर में जो जिस बिस्तर पे वो होते हैं वालिद साहब, वो भी बाहर कर दिया जाता है, बिस्तर वगैरह भी बाहर, कपड़े उपड़े सब जो उनके होते हैं वो सब बाहर। अब्बा की दरअसल यादें इससे जुड़ी है ना, तो जब देखेंगे तो अब्बा याद आएंगे, इसलिए हमने ये बिस्तर वगैरह सब बाहर कर दिया। अच्छा, तो अब्बा की यादें इनसे वाबस्ता हैं, बिस्तर से, कपड़े से पुराने। जी जी जी। और ये जो अब्बा ने करोड़ों के घर बनाए, बैंक बैलेंस जो अब्बा के हैं, कितना अक्लमंद बेटा है, आप देख लीजिए। मैंने कहीं ये जुमला कहा था
کہ کائنات کے سب سے بیوقوف ترین باپ وہ ہیں جو اولاد کی محبت میں مال حرام کماتے ہیں. خدا کی قسم سب سے بیوقوف ترین باپ اولاد کی محبت میں پڑوسیوں کا حق مار لیا. بتائیے, اولاد کی محبت میں رشتہ داروں کا حق مار لیا, اولاد کی محبت میں رشوت لے رہے ہیں. کیا تو لڑکا جو ہے وہ آرام سے زندگی گزارے, عیش سے زندگی گزارے, میرا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا, اپنی فکر نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں بس وقت نزا جب انسان بالکل جانے والا ہوتا ہے, بس اب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے, تو 3 چیزیں امام فرماتے ہیں مولا کائنات کی, 3 چیزیں مخصوص شکل میں آتی ہیں. 3 چیزیں بس اب روح نکلنے والی ہے, مال, اولاد اور عمل صالح. وہ عمل جو اس نے زندگی میں کچھ نیک عمل انجام دیے ہیں. یہ 3 چیزیں مخصوص شکل میں آتی ہیں, مال, اولاد. تو بس اب روح نکلنے والی ہے, وقت نزا. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اب وہ جو ہے وہ مال کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے, اے مال, ہم نے تو بڑی محبت تم سے کی, کہاں سے تم کو حاصل کیا ہم نے, ادھر ادھر تمہاری محبت میں تو میں نے امام کا وقف بھی بیچ دیا, امام باڑے وغیرہ کی بھی زمین, مسجد وغیرہ کے, تو اے مال تو سب تمہاری محبت میں میں نے کیا, کہاں سے میں نے پیسے تمہیں محبت میں اکٹھا کیے. تو اے مال, اب میرا آخری وقت ہے, یہ بتاؤ اس موقع کے اوپر تم میری کیا مدد کر سکتے ہو. تو مال کہتا ہے, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں, بس اتنی کر سکتا ہوں کہ میں کفن کے برابر آپ کو کپڑے دے سکتا ہوں. وہ کہتا ہے, میں نے کروڑوں اربوں حاصل کیے اور بس کفن. کہتا بس اس سے زیادہ نہیں. اب اولاد اس کے سامنے ہوتی ہے, اولاد سے کہتا ہے کہ یہ جو جتنے یہ سب میں نے حاصل کیے ہیں, یہ میرے لال تمہاری محبت میں, اتنا میں دیوانہ ہو گیا تمہاری محبت میں کہ میں نے ادھر ادھر سے سب دولت حاصل کر لی. تو میرے لال اب بتاؤ تم, میں نے اتنی محبت تم سے کی اور یہ سب حاصل کیا, تم کیا کر سکتے ہو. تو لڑکا کہتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں بیٹا, بس یہاں سے اٹھاؤں گا آپ کو اور قبر میں ڈال دوں گا, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو اس نے اپنی زندگی میں چند عمل صالح جو انجام دیے اس نے, وہ اس کے سامنے آتے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے, یہ بتاؤ کہ میں نے زندگی میں اچھے کام جو کیے ہیں تو تم ہی ہو, تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو میرے ساتھ. تو وہ مسکرا کے کہتا ہے, میں ہی تو ہوں جو تمہارے قبر کا ساتھی ہوں. عمل وہ انجام دیجئے جو آپ کے قبر کا ساتھی ہو. معزز سامعین کرام, تو علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک, قبر تک علم حاصل کرو. دیکھیے اسی لیے ہمارے یہاں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب قبرستان کی طرف سے گزرو تو سلام کیا کرو. سلام, مردوں کو قبرستان میں سلام کرو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مردے ہیں, سن نہیں رہے ہیں. امام نے فرمایا نہیں, مردے سنتے ہیں. دراصل حکم الہی نہیں ہے کہ جواب دیں, اگر اللہ کا حکم مل جائے تو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیں. وہ سن رہے ہیں. تو مردے مر کے بھی سنتے ہیں. مردے, اچھا یہ ایسا نہیں ہے, یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف شیعہ جو ہیں وہ مر کے سنتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جنگ بدر میں یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی اور بڑی عظیم جنگ ہے. 313 مسلمان, تازہ ترین مسلمان, ایک دم ابھی مسلمان ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے کیا تیور رہے ہوں گے.
5,000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے. 70 جو دشمن اسلام تھے وہ قتل ہوئے. اب بہت طویل واقعہ ہے, میں واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو یہ جو 70 قتل ہو گئے, تو اس میں ہر دور میں جنگ کے آداب ہوا کرتے تھے نا, تو کس نے کتنے قتل کیے یہ بیٹھ کے سب نوٹ کیے جاتے تھے. تو جب نوٹ کیے گئے تو اس میں ہوا کہ 36 علی نے قتل کیے, اور باقی مسلمانوں نے اور فرشتوں نے مل کے قتل کیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, فرشتوں نے اور مسلمانوں نے مل کے قتل کیے. تو جیسے ہی یہ تعداد سامنے آئی کہ 36 علی نے 70 میں قتل کر دیے, 36, تو اب دشمن علی سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا ارے علی نے 36 قتل کر دیے اور باقی مسلمانوں نے اور فرشتوں نے 5,000 فرشتوں نے مل کے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں, اب دیکھیے اب جو چیزیں وجود میں آ گئی ہیں اس میں لوگوں نے نہیں علی نے قتل نہیں کیے. ارے تو کس نے کیے؟ تو انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ بدر کے میدان میں, قرآن میں بھی ہے ذکر پوری تفصیل کے ساتھ, کہ بدر کے میدان میں فرشتے جو آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے, اب دیکھیے دشمن علی نے لکھنا کیا چاہا اور کیا لکھ گئے. انہوں نے کہا دراصل بات یہ, وہ جو فرشتے آئے تھے نا بدر کے میدان میں, وہ سب علی کی شکل میں آ گئے تھے. وہ سب علی کی شکل میں آ گئے تھے. وہ علی نے قتل نہیں کیے, فرشتوں نے قتل کیے. ارے کیا لکھنا چاہتے تھے یہ دشمن علی اور کیا لکھ گئے. لیکن کم سے کم, کیا خدا کی قسم, اتنا تو مانو, سلام ہو مولا کائنات کی عظمتوں پر. ارے کم سے کم دشمن علی نے کیا لکھنا چاہا تھا اور کیا لکھ گئے, تو اتنا تو کم سے کم مانو نا کہ پوری دنیا انسانیت میں اگر فرشتوں کو کسی کی شکل پسند آئے تو وہ علی کی شکل تھی. وہ علی کی شکل تھی. 70 قتل ہوئے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ایک گڑھے کو خندق کھودی جائے, اس میں ڈال دیا. بس گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی. تو 70 ڈال دیے گئے. یہ رسول اسلام جب 70 خندق میں ڈال دیے گئی لاشیں کافروں کی, مشرکوں کی, تو رسول قریب گئے اس خندق کے, لاشوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ بتاؤ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ تو وعدہ پورا کیا اس نے. رسول کہہ رہے ہیں مردوں کی طرف, وہ تو وعدہ پورا کیا, اس کا وعدہ سچا ہے. اب بتاؤ تمہارے خداؤں نے, کیا بات ہے, اب نبی فرما رہے تمہارے خداؤں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا کوئی ایک وعدہ بھی سچا ہوا؟ تو رسول گفتگو کر رہے. تو اس وقت جو بہت ہی تازہ ترین مسلمان ہوئے تھے, جو توحید کے آج علم بردار کہے جاتے ہیں, وہ لوگ اکٹھا ہوئے, قریب آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہیں مردے سنتے ہیں؟ ارے آپ مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ زندہ نہیں ہے, کہیں مردے سنتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ آواز نبی نے فرمایا کہ مردے سنتے ہیں. تو جب کافر مر کے بھی سنتے ہیں تو مومن, کیا خدا کی قسم, جو علی کے چاہنے والے, جو آل محمد کے چاہنے والے. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک علم, قبر تک علم حاصل کرو. یہ جو شانہ ہلا کے جو ہم کہتے ہیں نا اسمع افہم, سن اور سمجھ, مردے سنتے نہیں ہیں نا, سمجھتے ہیں. لیکن یہ مردے ہیں کب بھائی, یہ مردہ کب ہے؟ نبی نے فرمایا کہ علم قبر میں بھی دو. یہ شانہ پکڑ کے جو کہتے ہیں نا کہ تیرا خدا کون, تیرا نبی کون, تیری کتاب کون, تیرا امام کون, یہ علم ہے جو قبر میں بھی پہنچایا جا رہا ہے. بس معزز سامعین کرام, علم. اسی لیے
जितने भी असहाब हैं सब आलिम हैं। करबलाए मौला में जो फहरिस्त है ना, सब आलिम। अगर जाहिल होते तो हुसैन के करीब नहीं होते, इसलिए जाहिल होते तो उन्हें हुसैन की मारिफत नहीं होती, और जब मारिफत नहीं होती तो फिर मोहब्बत नहीं होती। ये जो असहाब हैं ये बाहर हैं, जो इमाम के करीब हैं, और घर में कनीज़ ऐसी हैं जिसने पूरी ज़िंदगी कुरान में गुफ्तगू की। खुदा की कसम आप देखें, मरहुमा एक मोमिना के साले सवाब की ये मजलिस। अल्लाह जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। शब जुमा है, माँ की अजमत से कौन वाकिफ नहीं है। माँ की मोहब्बतों का कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं। अल्लामा नैयर छपरवी कहते हैं कि इसकी तख्तीस में आ जाए खलल नामुमकिन, मुख्तसर ये है कि इस माँ का बदल नामुमकिन। क्या मोहब्बत है, वक्त नहीं है कहते हैं। अब आप देखिए माँ की मोहब्बत बच्चों से, क्या मोहब्बत है। कहते हैं कि कभी चूमे, अब एहसास आप महसूस कीजिए, ये माँ ही है। कहते हैं कभी चूमे तो कभी प्यार से जुल्फे सुलझाए, नौनिहाल उसका जो सो जाए तो राहत पा जाए, रात को जाग पड़े वो तो उसे चैन ना आए, उसकी उंगली जो दुखे उसका कलेजा हिल जाए। कहते हैं कि बदनिगाही की जो आहट कोई पा लेती है, लाल को अपने कलेजे से लगा लेता है। ये माँ, खुदा की कसम, अगर माँ की मोहब्बत देखनी है औलाद से, माँ की तड़प, तो ज़रा आइए जनाब इब्राहिम के यहाँ देखिए। खलील खुदा हैं जनाब इब्राहिम। आवाज़ दी हाजरा। अब आप देखिए एक माँ से कह रहे हैं, वो मजलिस तमाम हो रही है। हाजरा ज़रा इस्माइल को नया लिबास पहना दो। कहा कहाँ जाना है, कहाँ मेरे इस्माइल को ले जा रहे हैं। कहा, अब आप पूरे पैगंबराना सदाकत के साथ कहते हैं, मैं दोस्त के यहाँ ले जा रहा हूँ। नया लिबास पहना दिया। आवाज़ दी कि हाजरा छुरी और रस्सी भी रख दो। बीबी परेशान हुई, दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, छुरी रस्सी की क्या ज़रूरत। कहा हाजरा कहीं शायद कुर्बानी की ज़रूरत पड़ जाए। अब आप ज़रा गौर करें जनाबे इब्राहिम। अब आप देखें माँ साहिब अक्ल बीवी समझ नहीं सकी कि पैगंबर कहना क्या चाहते हैं। अल्लाह अकबर, छुरी और रस्सी की क्या ज़रूरत है। अब आप गौर करें कि जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को ले गए, पूरा वाक़या नहीं बयान करना। हाथ पैर चुके, महसूस किया कि इस्माइल कहीं तड़पेंगे, तो लिहाजा रस्सी से हाथ और पैर बांधा। बाप थे, माथे पे पसीना, जल्दी से आंखों पे पट्टी बांध ली। कैसे देखूंगा इस्माइल को ज़िबा होते हुए। हाथ में छुरी, हाथ कांप रहे हैं, माथे पे पसीना। जैसे ही गले पे छुरी रखी, चलानी चाहिए, गर्म लहू महसूस हुआ। हाय हाय हाय, जल्दी से आंखों से पट्टी उतारी, छुरी रख के। अब जो देखा तो देखा कि दुम्बा पड़ा है, इस्माइल खड़ा है। कोई और होता तो बेटे को सीने से लगा के कहता कि मेरे लाल, कुर्बानी कबूल भी हो गई या तू बच भी गया। लेकिन खलील खुदा है, रोने लगे। आसमान की तरफ रुख करके कहा, मालिक क्या कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आवाज़ आई, नहीं इब्राहिम, कुर्बानी कबूल हो गई, बस अब यहां से ज़िब्ह अज़ीम का सिलसिला है।
اب سے بھی عظیم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو آپ غور فرمائیں، ماں ہاجرہ ہیں، ہاجرہ گھر آئے اسماعیل کو لے کر، انہوں نے سوچا کہ ایک ماں سے کیسے یہ واقعہ بیان کریں، شاید ہاجرہ نہ سن سکیں، اور سوچا اسماعیل تو ساتھ ہی ہے اور یہ عمل عید کا دن بن چکا ہے، لہذا خلیل خدا نے جناب ہاجرہ سے کچھ نہیں کہا۔ مگر جب تبدیلی لباس کے لیے جناب ہاجرہ نے اسماعیل کے جسم سے، بیٹے کے جسم سے، بچے کے جسم سے جیسے ہی کرتا اتارا تو گلے پر ایک گہرا نشان دیکھا، ایک گہرا نشان، وہ بلے تمام ہو رہی ہے، گہرا نشان دیکھا۔ اب جیسے ہی بی بی نے دیکھا تڑپ گئی، میرے اسماعیل کے گلے پہ اتنا گہرا نشان۔ آواز دی خلیل خدا، جناب ابراہیم آئے تو کہا خلیل خدا میرے بچے کے گلے پہ یہ نشان کیسا ہے؟ اب جناب ابراہیم نے سوچا کہ اسماعیل تو پاس میں ہے، واقعہ پورا بیان کر دینا چاہیے۔ اب جیسے ہی پورا واقعہ بیان کیا، بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ سنا، جناب ہاجرہ غش کھا کے گر پڑی اور 3 دن تک یہ کہتی رہی کہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا اسماعیل ذبح ہو گیا ہوتا۔ ارے سلام جناب ام لیلہ پر میں کہوں گا بی بی، ارے آئیے کربلا میں دیکھیے، یہ اسماعیل سے زیادہ خوبصورت ہے اکبر۔ ارے حسین سینے سے پرچھی، اللہ اکبر، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، یہ کربلا ہے۔ آپ دیکھیں ہاجرہ غش کھا کے گر پڑی، اللہ صرف نشان دیکھا، یہ ہے ام لیلہ وہ مجلس تمام۔ آپ جانتے ہیں جب جناب علی اکبر کے مجلس تمام جیسی لاش کو امام حسین نے چاہا کہ اٹھا کے خیمے کی طرف لے کے چلے، اٹھ نہ سکے، جیسے ہی لاشا تو آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو۔ حسین خیمے میں اکبر کی لاش لے کے جب پہنچے ہیں تو اب تاریخ کا جملہ مجلس تمام ہو گیا۔ عجیب منظر ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اکبر کی لاشے کو رکھا سین میں، بی بی آ گئی غش کھا کے بیویاں گر رہی تھی، والی اکبرہ، ارے زینب تو غش کھا کے گر پڑی، اے میرے کڑیل جوان اکبر۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ساری بیویاں گریہ کر رہی ہیں لیکن ماں نہیں ہے۔ ارے ام لیلہ نہیں، آواز دی اماں فضہ جائیے اور ام لیلہ کو کہہ دیجئے میں اکبر کو لے آیا۔ یہ ماں، عجیب منظر ہے جناب۔ ارے جب فضہ گئی ہیں خیمے میں تو کیا دیکھا کہ ام لیلہ عالم گھبراہٹ میں خیمے میں کچھ تلاش کر رہی ہیں، کبھی داہلی طرف کبھی بائیں طرف۔ آواز دی بی بی، ارے آقا بلا رہے حسین، آقا حسین بلا رہے، چلیے۔ اب جناب ام لیلہ نے جو جملہ کہا، ارے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ایک ماں کا جملہ۔ ام لیلہ نے کہا ماں میں آنا تو چاہتی ہوں لیکن اکبر کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ارے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دیتا، ارے میرا اکبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہا اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے۔ بار الہا فرش عزا پہ جو بیمار بیٹھے ہیں یا جو خرابی صحت کی وجہ سے فرش عزا تک نہیں آ پا رہے ہیں، اے میرے مالک آل محمد کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں، قرض کو کسی بھی حالت میں ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اے میرے مالک پنجتن پاک کے صدقے میں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ہمارے مراجع کرام کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما۔ اے میرے مالک دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مالک چونکہ دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اختلاف رہے تاکہ
وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اے میرے مالک، ہم لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت کی دولت تقسیم فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حافظ النساء بنت محمد موسیٰ مرحوم کے روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انس النفوس، السلام علیکم یا ایها المدفون بعرض الرسوس، السلام علیکم یا علی بن مسر ضروري والاسم لك الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا خلیفۃ الجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وزبورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔